بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے تسلسل چل رہا تھا گھریلو زندگی کو کس طرح سے پرسکون بنایا جائے۔ اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشست میں مزید چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان باتوں سے پہلے ہم یہ تمہید کے طور پر ذہن نشین کر لیں کہ یہ دنیا دار المصائب، یہ پریشانیوں کی، یہ غموں کی جگہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں غم، پریشانی، صدمہ آتا ہی رہتا ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں سب سے زیادہ مصائب اور سب سے زیادہ پریشانیاں اور سب سے زیادہ مشکلات حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ پریشانیاں کس پر ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء پر آئیں۔ پھر اے اللہ کے رسول، انبیاء کے بعد کس پر؟ کہا جو انبیاء کے قریب ہیں ان پر۔ پھر اس کے بعد کس پر زیادہ آئیں؟ کہا جو ان کے قریب ہیں ان پر آئیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دین میں جتنی طاقت ہوتی ہے اور جو آدمی دین کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس پر اسی حساب سے مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور جس آدمی کے دین میں خفت ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس پر اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں ڈالتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ آپ نے خود آگے ذکر فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مسلسل آدمی کو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گھیرا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس طرح سے نکلتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا، سارے گناہ اس کے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوں، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے درجات بلند ہوں، مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اس دنیا کے اندر ہم سمجھ سکیں کہ یہ دنیا دار المصائب ہے اور آخرت کی جگہ جو ہے وہ دار النعیم، وہ نعمتوں کی جگہ ہے۔ ساری نعمتیں، ساری چاہتیں، ساری خواہشات اللہ پاک آخرت میں پوری فرمائے۔ ہاں، اس دنیا میں مصیبتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، البتہ جب مصیبتیں ہوں تو ان مصیبتوں کو کس طرح سے جھیلنے کی آدمی کوشش کرے تاکہ اس دنیا کی زندگی کو آدمی پرسکون بنا لے اور گھر کی زندگی کو آدمی پرسکون بنا لے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ دنیا دار المصائب ہے۔ نمبر 2، یہ بات ہمیشہ مد نظر ہونی چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ مصیبتیں ہیں۔ نمبر 3، یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں، اور صرف مد نظر ہی نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل کیجئے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے گھروں کو پرسکون بنا سکتے ہیں
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ فاقے بھی گھر میں آ سکتے ہیں، تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، بیماریاں بھی گھر میں آ سکتی ہیں، اور گھر کے اندر جو ہے اختلافات کی نوبت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان تمام کے تمام حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ہدایات، اور جب انسان ان ہدایات پر عمل کرتا ہے تو گھر کی زندگی پرسکون بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں کے اندر مال و دولت نہیں تھا، دنیا کی چیزیں نہیں تھیں، لیکن سکون تھا۔ آج ہم نے اپنے سکون کو پیدا کرنے کے لیے بے شمار دنیا کی چیزیں لا کے گھر میں جمع کر دی ہیں، لیکن پھر بھی گھر سکون سے خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس زندگی کے اندر سکون بہت تھا، سامان نہیں تھا۔ ایک عجیب روایت ذہن میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے کچھ لے کر آؤ، گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جب کھٹکھٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا کہ یہ کھٹکھٹانے کی آواز تو فاطمہ کی محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی اس ادا کو سمجھتے تھے، یہ اولاد سے محبت کی بہت بڑی دلیل۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود، اور آپ نے پوچھا اس وقت کیسے آنا ہوا، عام طور پر اس وقت میں نہیں تشریف لایا کرتی، تو بتایا اللہ کے رسول گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس اس وقت کچھ سامان آیا ہوا تھا، اور اس سامان میں بکریاں بھی موجود تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ 5 بکریاں ہیں، چاہتی ہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور یا چاہتی ہو تو 5 بکریوں کے بجائے 5 کلمات سکھا دوں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ کلمات مجھے جبریل نے بتائے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھے وہ کلمات ارشاد فرمائیے۔ یہ ہے ترجیحات، یہ ہے ترجیحات کہ ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ فاقہ ہے گھر میں، تنگ دستی ہے، نہیں مجھے وہ 5 کلمات ارشاد فرما دیں جو آپ کو جبریل علیہ السلام نے بتائے ہیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، جو تقابل کرایا آپ نے، آپ کو یہ چاہیے یہ چاہیے۔ اور یہ امت کو ایک سبق دیا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو رحمت ہے، آپ چاہتے کہ فاطمہ یہ 5 بکریاں بھی لے لو اور یہ 5 کلمات بھی لے لو، لیکن دنیا کے لیے سبق کیسے بنتا کہ دیکھو ترجیحات کس چیز کا نام ہے، کہ آخرت کو ترجیح دینے والے یہ لوگ کس طرح سے 5 کلمات، دعائیہ کلمات، مبارک اللہ کی تعریف اور حمد کے کلمات، وہ اتنے بلند تر ہیں کہ ان کے مقابلے میں بکریوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن رسول وہ کلمات کیا ہیں، تو آپ نے یہ کلمات بتائے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ کتنے خوبصورت کلمات جس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ یا اول الاولین، اے وہ ذات جو سب سے پہلے ہے، جس سے پہلے کچھ نہیں۔ یا آخر الآخرین، اے وہ ذات جس کے بعد کچھ نہیں ہے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب فنا ہو جائے گا، وہ ذات پھر بھی برقرار ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ اللہ پھر بھی برقرار۔ یا ذا القوۃ المتین، اے طاقتور ذات، قدرت والی، طاقت والی ذات، رعب اور دبدبے والی ذات۔ یا راحم المساکین، اے مساکین پر رحم کرنے والی ذات۔
یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ مہربان ذات۔ تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ جب دعا کرنی ہو تو دعا میں اللہ کی حمد کے کلمات یہ پہلے کہہ دیا کرو۔ بہت پیارے کلمات ہیں، ان کلمات سے اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا؟ ان کلمات کو وصول فرما لیا، بکریاں چھوڑ دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا لے کے آئی ہو؟ تو کہا کہ اختیار دیا گیا 5 کلمات لو یا 5 بکریاں لو، تو میں نے 5 کلمات لے لیے، 5 بکریاں میں نے چھوڑ دی۔ تو فرمایا بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اس کو کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کی دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اس آیت کو سمجھتے تھے بل تؤثرون الحیات الدنیا، جو اللہ کا شکوہ اور گلہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی ہی کو سمجھتے ہو سب کچھ، اور سب کچھ دنیا کو تم ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو پرسکون بنایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے۔ تو اس تمہید کے بعد اب میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جو گزشتہ مضمون سے متعلق تھی، کہ گھر کے اندر کسی کو بھی آدمی نصیحت کرے، یہ سربراہ کا کام ہے۔ سربراہ مرد ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ بیوی کو نصیحت کرنی ہے، بیٹے یا بیٹی کو نصیحت کرنی ہے، اسی طرح سے ماں نے اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے، اسی طرح سے شوہر بیوی کو نصیحت کرے۔ تو نصیحت ہمیشہ تنہائی میں کی جاتی ہے۔ ایک ہے عمومی بات سب کے سامنے، سب گھر والے بیٹھے ہیں، سب کے سامنے آدمی کوئی بات کہہ دے تو کوئی مذائقہ نہیں، سب کے سامنے نصیحت کی باتیں کہتا رہے، نصیحت کرتا رہے کہ آدمی اپنے بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بیوی بھی، بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کی خاص کوئی بات ہے، کسی کا کوئی خاص عیب ہے، تو وہ پھر سب کے سامنے آدمی نہ کہے، اس لیے کہ اس سے تعمیر نہیں ہوتی ہے، اس سے تخریب ہوتی ہے، اس سے معاشرہ تعمیر نہیں ہوتا، تخریب پیدا ہوتی ہے۔ کہ جس کو آپ نصیحت کریں گے سب کے سامنے، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور جب اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے دل میں آپ کے خلاف منفی جذبات ابھریں گے، مثبت جذبات نہیں آئیں گے، منفی جذبات آپ کے خلاف اس کے دل میں ابھریں گے۔ اس کا نتیجہ بد ہوگا کہ باپ ہے تو باپ کے خلاف اولاد کے دل میں منفی جذبات آئیں، اچھا نہیں ہے۔ بیوی کے دل میں شوہر کے خلاف منفی جذبات ہوں، درست نہیں ہے۔ بیٹی کے دل میں ماں یا باپ کے خلاف منفی جذبات ہوں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا انداز ہوتا تھا ہمیشہ خیر خواہی مد نظر رکھتے ہوئے آپ نصیحت فرماتے تھے، اور تنہائی میں نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کسی کو کبھی اس کے عیب کی طرف اشارہ نہیں کرتے تھے، تمہارے اندر یہ ہے، تم یہ کرتی ہو، تم یہ کرتے ہو، تم ایسا کرتی ہو، کبھی ایسا نہیں کرتے۔ تو گھر کے سربراہ کا بھی یہ کام ہے کہ وہ گھر والوں کی اصلاح ضرور کرے، لیکن سب کے سامنے نہ کرے۔ عمومی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب کسی کے خاص عیب پر اسے اصلاح کرنی ہے اور اس پر نکیر کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے، علیحدہ سمجھایا جائے، یا عمومی مجمع میں بات کرے تو پھر تعین کر کے بات نہ کرے۔ عام طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع کے کسی ایک آدمی میں کوئی بات دیکھتے، کوئی خرابی دیکھتے، تو آپ علیہ السلام اگر سب کے سامنے اس بات کو کہتے تو آپ یہ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یہ مجھے کہا جا رہا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیتا۔ یہ طریقہ ہے گھر کے اندر اصلاح کرنے کا۔ ہم اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں گے، ہم اپنی چھوٹوں کی اصلاح کریں گے، اور مائیں اپنے بچوں کی، بچیوں کی تربیت کریں گی، اصلاح کریں گی، لیکن تنہائی کے اندر نصیحت کریں۔ شوہر بیوی کو جب نصیحت کرے تو تنہائی میں نصیحت کرے، اولاد کے سامنے کبھی نہ ڈانٹے، اولاد کے سامنے کبھی برا بھلا نہ کہے، اولاد کے سامنے کبھی تو کا لفظ بھی نہ کہے، غصے کا اظہار بھی نہ کرے، اس لیے کہ وہ بیوی تو ہے اس کی، لیکن سامنے بچے بیٹھے ہیں، وہ بچوں کی ماں ہے،
اب ایک عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر اس کا شوہر ہے، شوہر کے لیے اس کی الگ حیثیت ہے اور بچوں کے لیے اس کی الگ حیثیت ہے۔ بچوں کے لیے وہ قابل قدر رشتہ ہے، بلند ترین رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے وہ۔ تو اس سے بچوں کی عزت بھی مجروح ہوگی کہ ہماری ماں کو ہمارے سامنے رسوا کیا گیا، سخت بری بات ہے۔ اس لیے نصیحتیں آج ہمارے گھروں کے اندر نصیحتیں مؤثر کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے مؤثر نہیں ہوتی کہ ان آداب کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ کبھی بھی نصیحت مؤثر نہیں ہوگی جب تک نصیحت کو اس انداز سے نہ کہا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا۔ نصیحت ہو، فضیحت نہ ہو۔ نصیحت کہتے ہیں خیر خواہی کو، رسوا کرنے کے جذبے سے نہ بات ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے نصیحت۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ نصیحت جب ہم کریں تو تنہائی کے اندر نصیحت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی شکایت جب سامنے آئے، سربراہ کے سامنے یا کسی کے سامنے شکایت آئے تو شکایت کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام آدمی نہ کرے، ورنہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، گھر کی زندگی پرسکون نہیں رہے گی۔ بیوی شوہر کے سامنے اپنی ساس کی یعنی شوہر کی ماں کی شکایت لے کے آ سکتی ہے، اسی طرح سے کسی اور رشتے کی شکایت لے کے آ سکتی ہے، شوہر کی بہن کی شکایت لے کے آ سکتی ہے، بہن جو ہے وہ اپنی بھابھی کی شکایت لے کے آ سکتی ہے، اسی طرح سے ماں اپنی بہو کی شکایت لے کے آ سکتی ہے، لیکن اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی ایک کی محبت کی وجہ سے دوسرے کا حق ضائع نہ ہو۔ بیوی کی الگ محبت ہے، ماں کی الگ محبت ہے، بہن کی الگ محبت ہے۔ کسی ایک کی محبت کی وجہ سے ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ سارا کا سارا جھکاؤ ایک کی طرف ہو گیا اور دوسرے پر ظلم ہوتا رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ماں کی بات سن کر بیوی پر ظلم ہو، اچھا نہیں۔ بیوی کی بات سن کر ماں کے ساتھ زیادتی ہو، غلط ہے۔ بیوی کی بات سن کر بہن کے ساتھ زیادتی ہو جائے، بہن کی بات سن کر بیوی پر زیادتی ہو، ایسے واقعات، سخت ترین واقعات ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا گھر کی صورتحال یہ ہے کہ شوہر ساری کی ساری بات اپنی بہنوں کی سنتا ہے، اور ایک دوسرے گھر سے جو آئی ہوئی ہے بیچاری، وہ پس کے تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ وہاں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور جتنا ادھر سے اسے فیڈ ملتی ہے اتنا ہی اپنی بیوی کو ستاتا ہے، ظلم۔ اور کبھی کبھی بیوی کی محبت میں آ کر ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ تین رشتے ایسے ہیں، بیوی اور بہن، بیوی اور ماں۔ ان رشتوں کا نبھانا مشکل ہے، اور ان رشتوں کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، کچھ نوک جھوک ہوتی رہیں گی، لیکن یہ مرد کی سمجھداری ہے کہ ان رشتوں کا نبھا کس طرح سے کرے، ان کو کس طرح سے لے کے چلے۔ کسی ایک کی طرف جھکاؤ ایسا نہ ہو کہ دوسرے پر زیادتی ہو، اس کی طرف جھکاؤ ایسا نہ ہو کہ اس پر زیادتی ہو، بلکہ اعتدال رکھے۔ اس طرح سے گھر کا ماحول پرسکون بن سکتا ہے۔ بسا اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے، چونکہ یہ دروازے سے داخل ہوا اور فوری اس کو کہا گیا، اور یہ پہلے سے غصے میں تھا، اور وہ بات کسی کہی گئی تو اب غصے پر ایسا ہے جیسے کہ آگ جلتی پر مزید پیٹرول ڈالا گیا، تو اس کو غصہ آئے گا، اور یہ بھڑک کر نہ معلوم کیا لفظ زبان سے نکال دے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ اول تو شکایت میں جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ خواتین سے خاص میری درخواست ہے کہ وہ شکایت میں جلدی نہ کریں، وہ تحمل کریں، مت فوری شکایت لے کے آؤ، گھر میں داخل ہونے دو، آرام کر۔ آپ اپنے چہرے سے کوئی تاثر نہ دو کہ آج آپ کو کوئی گھر میں تکلیف ہوئی ہے، شوہر کی ماں کی جانب سے، شوہر کی بہن کی جانب سے کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یا ساس یہ تاثر نہ دے کہ آج مجھے بہو کی جانب سے کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ شکایات کی بھی جا سکتی ہے، شکایات کے ازالے ہوتے ہیں، اور یہاں دنیا نظام ہی اسی چیز کا ہے کہ جہاں مختلف گھروں سے تربیت پانے والے جب ایک گھر میں جڑتے ہیں،
جوائنٹ فیملیز کے اندر اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ مختلف گھرانوں کی تربیت ہے، اور جب وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ لیکن حوصلہ ہے، صبر ہے، تحمل ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ شکایت میں جلدی نہ کریں۔ جو گھر کا سربراہ آیا ہے اس کو اطمینان سے، آرام سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے دیں، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد پھر کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہیں، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا دلچسپ قصہ ہے، اور ایک خاتون کے لیے، خاتون خانہ کے لیے کتنی بڑی مثال ہے۔ شاید تاریخ میں ایسی مثال نہ ملے، شاید پوری تاریخ میں ایسی مثال، ایسا حوصلہ اور ایسی سلیقے والی عورت نہ ملے۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا اور شوہر جب گھر میں داخل ہوئے تو شوہر کو نہیں بتایا، رات ہے۔ شوہر نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ کہا خیریت سے، سکون سے، حالانکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہی خیال کیا کہ یہ رات ہے، اس وقت رات میں تدفین کہاں ہوگی، اس وقت رات میں اگر ان کو بتلاؤں گی تو ان کی نیند بھی خراب ہوگی۔ کوئی اپنے چہرے سے کوئی تاثر ایسا نہیں دیا کہ بچے کا انتقال ہو۔ بچے کا انتقال ماں کے لیے کوئی معمولی صدمہ ہے، یا اس ماں کو محبت نہیں تھی اپنے بچے سے؟ رات ان کو کھانا کھلایا، اپنے شوہر کو سلایا اطمینان سے۔ جب صبح ہوئی، صبح فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے شوہر سے یوں تذکرہ کرتی ہیں کہ اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائے اور وہ واپس لے لے تو آپ کو ناگواری تو نہیں ہوگی؟ نہیں ہونی چاہیے۔ کہ آپ کے علاقے کے لوگ ناگوار سمجھتے ہیں اس بات، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ غلط بات ہے، اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائی ہے تو وہ لے لی جائے تو اس پہ ناگواری کیوں ہونی چاہیے؟ تو فرمایا جب نہیں ہونی چاہیے تو آپ کا بیٹا اللہ پاک نے آپ کے پاس امانت رکھوایا تھا، اللہ نے اپنے پاس لے لیا اس، اور وہ رات ہی کو اس کا انتقال ہو گیا، لیکن میں نے آپ کو رات کو نہیں بتایا۔ تصور تو کریں، آج کے دور میں کوئی خاتون ایسا کر سکتی؟ پورے ملک کی خواتین کے حوصلے اور ان کے تحمل اور ان کے صبر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو دل اور گردہ اور صبر ہے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہی سبق ہے نا کہ ہم شکایت میں جلدی نہ کریں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، اور باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر عورتیں شکایت، جہاں گھر کے اندر بہن بھائی ہے، وہ بھی والد کے داخل ہونے پر ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکایت میں جلدی نہ کرے، ایک بہن اپنے بھائی کی شکایت کے معاملے میں جلدی نہ کرے، تحمل کرے، حوصلے سے کام لے۔ اس لیے کہ گھر کا ماحول ہے، اس گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا ہے، اس گھر کے ماحول کو بگاڑنا نہیں ہے۔ اور اگر وہ فوری جلد بازی کی تو جلد بازی میں نہیں معلوم باہر سے آدمی آنے والا کیسا ہے، تو وہ بلا تحقیق کوئی عمل کر بیٹھے، اقدام کر بیٹھے جس سے گھر کا سکون برباد ہو اور بعد میں اس کو بھی شرمندگی۔ تو اس لیے تحمل سے، حوصلے سے شکایت کی جائے، لیکن تحمل سے، اور چھوٹی موٹی شکایات کو درگزر کر کے جائے، چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دے۔ کوئی اہم بات ہے کہ اگر اس شکایت کا ازالہ نہ کیا گیا تو بہت قوی تر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ بات کی جائے، ورنہ نہ کی۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد شوہر کو خاص طور پر چاہیے، مرد کو چاہیے کہ اپنے معیار سے کچھ نیچے آ جائے۔ باہر کی زندگی میں ایک آدمی کام کرتا ہے، کسی اچھے محکمے کے اندر ہے، اچھی ملازمت ہے اس کی، اور وہاں اس کے 4 6 2 خادم ہیں، اس کے سامنے ملازم ہیں، جی حضور کرنے والے ہیں، چائے بھی اس کو سامنے میز پر ملتی ہے، کھانا بھی اس کو سامنے ملتا ہے، اور جناب اس کی ساری ضروریات میز پر پوری ہوتی ہیں۔ یہ باہر ہے۔ گھر کی زندگی میں وہ یہ تقاضا نہ کرے، گھر کی زندگی میں وہ یہ اپنی بیوی سے آ کر یہ تمنا نہ رکھے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی جو تھی، گھر سے باہر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں،
جن کو صاحب النعلین والسواک کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ان کے پاس ہوتی تھی، یہ خدمت تھی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی کا انتظام وہ فرمایا کرتے۔ یہ باہر کی زندگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر ہوتے تھے، سواری پر سوار ہوتے تھے، تو سواری کو تیار کرنا، اس میں بعض صحابہ متعین ہوتے تھے، یہ خدمت ان کے ذمہ ہوتی تھی۔ لیکن گھر کی زندگی کیسی تھی؟ گھر میں جب داخل ہوتے تو کیا ہوتا تھا؟ گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام انسان کی طرح رہتے تھے۔ آپ اپنے جوتوں کو خود سی لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کو خود صاف کر لیا کرتے تھے، اپنے بستر کو خود صاف کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بستر کو خود صاف فرما لیا کرتے تھے۔ کتنی اہم بات ہے۔ باہر کی زندگی کیا ہے؟ وہاں نبوت، بلند منصب ہے، بلند مقام ہے، اور وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ حساب سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جان نثاران ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے اشاروں پر جانوں کو قربان کرنے والے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے گھر کی زندگی میں اپنے آپ کو کیسے رکھا، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ گھر میں آپ علیہ السلام داخل ہوتے تو عام انسانوں کی طرح آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی ضروریات کو از خود گھر میں پورا فرما لیا کرتے تھے۔ یہ سبق یہ سمجھایا کہ گھر کے اندر جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی شریکہ حیات ہے، وہ ملازمہ نہیں۔ یہ سبق ہے، وہ آپ کی شریکہ حیات، آپ کی زندگی کی پارٹنر ہے، آپ کے ساتھ آپ دونوں مل کر ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کا نظام آپ دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس بیوی کی حیثیت گھر کے اندر شریکہ حیات بھی ہے، اور یہ مشیر بھی ہے، اور گھر کا اقتدار اور حکمرانی اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، حاکم یہ ہے، وہ محکومہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں۔ تو میں نے 3 باتیں آج کی نشست میں عرض کی ہیں۔ پہلی بات کہ ہم گھر کے اندر نصیحت کریں گے تنہائی میں، خیر خواہی میں، اس طرح سے ہمارے گھر کا ماحول انشاءاللہ خوبصورت ہوگا۔ دوسری بات کہ گھر کے اندر شکایت میں جلد بازی نہ کی جائے، مائیں شکایت میں جلد بازی نہ کریں، خواتین داخل مرد ہو شکایت میں جلد بازی نہ کریں، اور اگر شکایت ملتی بھی ہے تو مردوں کو بھی حوصلے سے کام لینا ہے، تحقیق کے بلا تحقیق کوئی عمل نہ کیا کرے۔ اور تیسرا، گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے معیار کو تھوڑا سا نیچے کریں، اس لیے انسان بلند معیار سارا دن جناب وہ باہر چیختا چلاتا، ملازموں کو حکم دینا، نوکروں کو حکم دینا، یہ کرو وہ کرو، وہی مزاج گھر میں بھی آ کے آئے گا تو گھر میں کبھی بیوی کو حکم دے گا، کبھی بیٹی کو حکم دے گا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اس لیے مرد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا جو بھی مقام ہے، جو بھی باہر اس کے ملازم ہیں اور اتنے ہیں اور خادم ہیں اور نوکر ہیں، جو کچھ ہے وہ گھر کے باہر کی زندگی، گھر کے اندر نہیں۔ اس طرح سے گھر کی زندگی کو ہم پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔